الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دینی و ملی ساتھیوں، سب سے پہلے اسلامی طریقے سے ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کویت کی منسٹری آف اوقاف کے فورن ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر نگرانی بریرہ ٹیم برائے خواتین کا یہ پروگرام جو IPC کے تعاون سے منعقد ہو رہا ہے، اس میں سب سے پہلے ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں اور ہم بتا دیں کہ زوم کے ذریعہ ہمارے بھائی جو آن لائن ہیں ان کو بھی اس پروگرام میں شریک کیا جائے گا اور پروگرام کے اخیر میں سوالات پوچھے جائیں گے، جو کچھ بھی گفتگو ہوگی اسی کے حوالے سے، اور پھر انعامات بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ. پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا عشرہ ذی الحجہ کی قدر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اعمار امتی ما بین 60 الی 70. میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ ہیں. گویا کہ اس امت کی عمر 60 اور 70 سال کے بیچ رکھی گئی ہے. یہ غالب عمر ہے، لیکن اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس امت کو سب سے پہلے جنت میں داخل کرے اور اس امت کا اونچا سے اونچا مقام ہو. کیسے ہو سکتا تھا ایسا؟ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے سال میں کچھ ایسے دن طے کیے جس میں عمل کم کرتے ہیں لیکن اجر اور ثواب بہت زیادہ ملتا ہے. انہی موسموں میں سے ایک موسم رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ ختم ہوا، ابھی ہم ذی الحجہ کے مہینہ میں ہیں. ذی الحجہ کا یہ مہینہ بھی بہت ہی اہمیت رکھنے والا مہینہ ہے. اس مہینے کے پہلے 10 دن بڑی عظمت والے ہیں، بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے والے ہیں، اور آج ہم انہی 10 دنوں کی اہمیت کو جانیں گے، ان 10 دنوں کے مقام اور مرتبہ کو جانیں گے، اور یہ جانیں گے کہ یہ 10 دن کس قدر قیمتی ہیں، کس قدر اہمیت رکھنے والے ہیں. پیارے بھائیوں، جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی اہمیت، ان 10 دنوں کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے سورہ الفجر میں اس کی قسم کھائی ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں جن کے بارے میں جمہور مفسرین ابن عباس اور ابن زبیر وغیرہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی تاکید کی. چنانچہ اللہ فرماتا ہے سورہ الحج آیت نمبر 28، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ان کو چاہیے کہ گنتی کے ان دنوں میں اللہ رب العالمین نے ان کو جو جانور مہیا کر رکھا ہے ان پر اللہ رب العالمین کا نام لیں. گویا کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا نام لینا، زیادہ سے زیادہ تکبیر بیان کرنا اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا یہ مسنون ہے. اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل، سب سے عظیم اور سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والے دن قرار دیا ہے. چنانچہ
صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ سال کے دنوں میں کوئی ایسے دن نہیں جن میں اللہ رب العالمین کو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں سے زیادہ نیک عمل محبوب ہوں۔ یعنی سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ اگر نیک عمل اللہ رب العالمین کو محبوب ہے تو ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام چونکہ نیکیوں کے رسیہ تھے، انہوں نے پوچھ دیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتا، سوائے اس مجاہد کے جو جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں شہادت پا لیتا ہے۔ ایسا مجاہد ان 10 دنوں کی نیکیوں کے برابر میں اجر پا سکتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جہاد اصل میں ایک بابرکت نام ہے جس کا مقصد ہوتا ہے ظلم کو ختم کرنا، ظلم کا خاتمہ کرنا۔ اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ سال میں جتنے بھی دن ہوتے ہیں ان سارے دنوں میں سب سے زیادہ اگر اہمیت رکھنے والے کوئی دن ہیں تو وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے بھی نکلتا ہے تو کیا اس کا وہ جہاد ان 10 دنوں کے عمل کے برابر میں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا جہاد بھی ان 10 دنوں کے عمل کے برابر میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایسا مجاہد جو اپنے مال کے ساتھ نکلتا ہے، اپنی جان لے کر نکلتا ہے اور شہادت پا لیتا ہے، مال بھی لٹا دیتا ہے، ایسے آدمی کا اجر ان 10 دنوں کے اجر کے برابر میں ہو سکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث سنیے، مسند بزار اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، سوائے اس مجاہد کے جو شہادت پا لیتا ہے۔ ایک تیسری حدیث سنیے، مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل اور سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظیم دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ گویا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے گا اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا، اور ذی الحجہ کے یہ 10 دن اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عظیم ہیں۔ ان 3 احادیث اور ان کے جیسی جو دوسری احادیث ہیں، ان احادیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ سال کے سارے دنوں میں اگر کوئی دن سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے، سال کے سارے دنوں میں اگر کوئی دن سب سے زیادہ عظیم ہے، سال کے سارے دنوں میں اگر کوئی دن سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والا ہے تو وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ انہی 10 دنوں میں سے ایک وہ دن بھی ہے جس میں عرفہ ہے۔ عرفہ کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ رب العالمین عرفہ میں موجود سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار
من یوم عرفہ، سال کے سارے دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ رب العالمین عرفہ کے دن سے زیادہ انسانوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہو۔ اسی دن میں یوم النحر بھی ہے، قربانی کا دن بھی ہے، جس کے بارے میں صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظیم دن ذوالحجہ کا دن ہے، یعنی عید قرباں کا دن ہے، اور اس کے بعد والا دن یعنی 11 تاریخ کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کی اہمیت، ان 10 دنوں کا مقام، ان 10 دنوں کی فضیلت کیوں ظاہر ہوتی ہے؟ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادۃ فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ، کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت جو ہے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ ان 10 دنوں میں اسلام میں اہم ترین جو عبادتیں ہیں وہ اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 4 عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، بڑا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کی جو اہمیت ہے یہ صرف حاجیوں کے لیے ہے جو مکہ میں حج کرنے کے لیے گئے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی جو اہمیت ہے صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے ایک موٹی سی مثال لیجئے، عرفہ کا روزہ کسے رکھنا ہے؟ کیا حاجیوں کو رکھنا ہے؟ قطعاً نہیں، حاجیوں کے لیے عرفہ کا روزہ مشروع نہیں، بلکہ عرفہ کا روزہ وہ لوگ رکھیں گے جو عرفہ میں موجود نہیں ہیں۔ دراصل اللہ رب العالمین چاہتا یہ ہے کہ عرفہ میں حاجیوں کو جو انعام مل رہا ہوتا ہے، ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کا جو کرم ہو رہا ہوتا ہے بندوں پہ، اس کرم میں سارے انسانوں کو، سارے مسلمانوں کو شامل کر لے، چاہے وہ کسی بھی خطہ میں ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں۔ چنانچہ عشرۂ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا اجر سارے انسان حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہیں۔ ایک سوال ہے کہ جب ہم نے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہیں، سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم دن ہیں، سال کے سارے دنوں میں جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، ان 10 دنوں کی نیکیاں سال کے سارے دنوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی ہیں، تو سوال یہ تھا کہ کیا ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن رمضان کے آخری 10 دن سے بھی افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ یاد رکھیے، یہ بات نوٹ کیجئے کہ کسی بھی عالم کا اس مسئلے میں اختلاف نہیں کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں یا رمضان کا پہلا عشرہ افضل ہے، ذی الحجہ کا پہلا 10 دن افضل ہے یا رمضان کا دوسرا عشرہ افضل ہے، بلکہ اختلاف اس مسئلے میں ہوا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں یا رمضان کا آخری 10 دن افضل ہیں۔ تو اس حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں لکھا ہے کہ ایام عشر ذی الحجہ افضل من ایام العشر من رمضان، کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے جو دن ہیں رمضان کے آخری 10 دنوں کے دن سے بھی افضل ہوں گے۔ واللیالی العشر الاواخر من رمضان افضل من لیالی عشر ذی الحجہ یعنی لمقام لیلۃ القدر فیہن، البتہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی جو راتیں ہوں گی یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتوں سے افضل ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتوں میں سے ایک رات میں لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سال کے سارے دنوں میں
ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہوں گے، البتہ سال کی ساری راتوں میں رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں افضل ہوں گی۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے بدائع الفوائد میں اس قول کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے، وَإِذَا تَأَمَّلَ الْفَاضِلُ اللَّبِيبُ هَذَا الْجَوَابَ وَجَدَهُ شَافِيًا كَافِيًا، کہ اگر ایک عقل مند اور سمجھدار انسان اس جواب پر غور کرے گا تو اس کو تشفی بخش پائے گا۔ کون سا جواب؟ رمضان کا آخری 10 دن افضل ہے یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا جواب یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کے دنوں سے بھی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں، البتہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتوں سے افضل ہوں گی۔ میرے بھائیو، یہ ایک علمی گفتگو ہے، لیکن میں اس میں اس لیے داخل ہونا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ہم بتا سکیں، آپ کے سامنے یہ پیغام رکھ سکیں کہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن جس قدر اہمیت رکھنے والے ہیں، کس قدر مقام اور مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں بیان کرتے ہیں کہ کچھ علماء نے کہا کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، البتہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتوں سے بھی افضل ہوں گی۔ اس بات کو نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا، اور یہ بات بہت دور کی ہے۔ کیا؟ کون سی بات؟ یہ کہنا رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں افضل ہوں گی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتوں سے، بلکہ کہا یہ جائے گا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن چاہے ان کے دن ہوں چاہے ان کی راتیں ہوں، سال کے سارے دنوں اور سال کی ساری راتوں سے افضل ہوں گی، اور اس کے لیے 3 وجہ وہ بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی جو راتیں ہیں ان ساری راتوں کی اہمیت بیان کی گئی ہے، کسی ایک رات کی اہمیت نہیں بیان کی گئی، جبکہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتوں میں سے صرف ایک رات کی اہمیت ہے شب قدر کی وجہ سے۔ ایک دوسری وجہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کہا افضل الایام، اعظم الایام، یعنی دنوں میں سب سے افضل دن، دنوں میں سب سے عظیم دن، یوم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور عربی زبان میں جب ہم یوم بولتے ہیں تو اس کا اطلاق دن پر بھی ہوتا ہے اور رات پر بھی ہوتا ہے، اس لیے یہ کہا جائے گا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتوں سے بھی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتیں افضل ہوں گی، اور اس بنیاد پر بھی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ الفجر میں جو قسم کھائی ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتوں کی قسم کھائی ہے، کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ سال کے سارے دنوں میں چاہے وہ دن ہوں چاہے راتیں ہوں، سب سے زیادہ عظمت رکھنے والے دن، سب سے زیادہ عظمت رکھنے والی راتیں یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتیں ہیں۔ لیکن اگر ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ غور کریں تو بہت ہی مناسب قول ہے کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، البتہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتوں میں سے چونکہ ایک رات میں شب قدر ہوتی ہے، اس لیے یہ کہا جائے گا کہ ذی الحجہ کے آخری 10 دنوں کی راتیں
رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتوں سے افضل ہوں گی۔ یہ تفصیل جس میں جانے کا اصل مقصد صرف یہی تھا تاکہ ہم آپ تک یہ پیغام پہنچا سکیں کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کس قدر اہمیت رکھتے ہیں، کس قدر مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم تھے، کبار علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان کی مجلس میں لے کر چلتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں طلباء کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ ذرا بتاؤ، اگر کوئی آدمی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں صدقہ کرتا ہے اور دوسرا آدمی رمضان کے آخری 10 دنوں میں صدقہ کرتا ہے، دونوں میں افضل کون ہوگا؟ کسی نے کہا کہ رمضان کے آخری دنوں کا صدقہ افضل ہوگا، کسی نے کہا کہ ذی الحجہ کے پہلے دنوں کا صدقہ افضل ہوگا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں پر اختلاف ہو گیا، اور اختلاف کی صورت میں ہمارے لیے حل یہ ہے کہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ سال کے سارے دنوں میں جو بھی عمل کیے جاتے ہیں ان تمام عملوں میں ذی الحجہ کے دنوں میں جو عمل کیے جائیں گے اللہ رب العالمین کو سال کے سارے عمل کے مقابلے میں ذی الحجہ کے دن کے یہ عمل سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اس ناحیہ سے اگر کوئی آدمی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں صدقہ کرے گا، اس کا صدقہ افضل ہوگا رمضان کے آخری 10 دنوں کے صدقہ سے۔ پھر شیخ نے بولا کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کرتا ہے، اس کی یہ تلاوت افضل ہوگی رمضان کے آخری عشرے کی تلاوت سے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کی یہ 2 رکعت نماز افضل ہوگی رمضان کے آخری عشرے میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے مقابلہ میں۔ اس سے ہم کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ذی الحجہ کی یہ 10 دن یہ سال کے سب سے عظیم دن ہیں، یہاں تک کہ رمضان سے بھی افضل ہیں، یہاں تک کہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ٹھہرتے ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اتنی ساری اہمیت جو احادیث میں بیان کی گئی ہے، اتنے سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں، تو آخر اس کی طرف ہمارا سماج کیوں دھیان نہیں دیتا ہے؟ کیوں ہمارے سماج میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا وہ استقبال نہیں ہو پاتا جو استقبال ہونا چاہیے؟ اور جو استقبال ہم رمضان کا کرتے ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ہر مسلمان کے اوپر کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کی گئی ہے جس کا وہ اہتمام کریں، جبکہ ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا اہتمام کرنے کی وجہ سے بہت ساری عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں ہمارے اندر۔ اور ایک دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے جو دعات ہیں، ہمارے جیسے جو ائمہ مساجد ہیں، وہ جس انداز میں رمضان کی اہمیت بیان کرنے چاہیے تھے، جس انداز میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت بیان کرنی چاہیے تھی، اس انداز میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت بیان نہیں کرتے۔ اگر ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اس انداز میں بیان کریں گے کہ یہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل ہیں، یہ میری بات نہیں بلکہ ہمارے حبیب کی بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان 10 دنوں کا اہتمام ہوگا، ان 10 دنوں کی اہمیت ہوگی، ان 10 دنوں کا مقام اور مرتبہ ہمارے ذہن میں بیٹھے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا سماج ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کا استقبال کرنے کے لیے کیسے تیار ہوگا؟ تو اس کے لیے سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ سال کے سارے دنوں میں اگر کوئی دن سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے تو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ اپنے سماج میں، اپنے معاشرہ میں، اپنے گھر کے افراد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے لوگوں کو تیار کریں کہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن سال کے سارے دنوں میں جب سب سے عظیم دن ہیں، سب
سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والے دن ہیں، تو ان 10 دنوں کا اہتمام سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں خاص تربیتی کورسز رکھے جائیں، کیونکہ ہمارا سماج سویا ہوا ہے، ان 10 دنوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے۔ تو جب ہم تربیتی کورسز رکھیں گے، ان 10 دنوں میں کرنے کے کام بتائے جائیں گے، تو ضرور ہمارا معاشرہ بیدار ہوگا اور ہمارے معاشرے میں بیداری آ سکے گی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ والے ان 10 دنوں کا کیسے استقبال کرتے تھے؟ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے تھے، حجاج بن یوسف نے ظالمانہ طور پر ان کو قتل کیا تھا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ذی الحجہ کے پہلے 10 دن آتے تھے، جب ذی الحجہ کے پہلے 10 دن آتے تھے تو وہ اس قدر عبادت کرتے تھے، اس قدر عبادت کرتے تھے کہ اس کی تاب لانا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی۔ اور ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ والے 3 عشروں کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے۔ ان میں سے پہلا عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، دوسرا عشرہ محرم کے پہلے 10 دن ہیں، اور تیسرا عشرہ رمضان کا آخری 10 دن ہے۔ گویا کہ رمضان کے آخری 10 دن، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے پہلے 10 دنوں کی اللہ والے قدر کیا کرتے تھے۔ عشرہ ذی الحجہ کا استقبال ہم کیسے کریں؟ جب ہم نے جان لیا کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم دن ہیں، سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والے یہ دن ہیں، سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں، اور ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، تو ان 10 دنوں کا استقبال کیسے کریں گے؟ ان 10 دنوں کا استقبال سب سے پہلے ہم یوں کریں گے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے کہ اے اللہ تو نے ہمیں اب تک زندہ رکھا تاکہ ہمیں یہ عشرہ مل سکے، اور اللہ رب العالمین سے توفیق کا سوال کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اس عشرہ میں زندہ رکھنا اور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ دوسرے نمبر پر ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ذرا غور کریں کہ ہماری زندگی میں کتنی پریشانیاں ہیں، ہمارے مال میں برکت کیوں نہیں آ رہی ہے، ہماری اولاد میں، ہمارے وقت میں، ہماری کمائی میں برکت کیوں نہیں آ رہی ہے، ہمارے ساتھ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا تعلق اپنے رب سے کمزور ہو چکا ہے۔ ضرورت ہے کہ نیکی کے جو مواسم آتے ہیں، ان مواسم میں ہم اپنے رب سے تعلق بنانے کی کوشش کریں۔ پہلے نمبر پر سچی توبہ کرنی چاہیے، اور سچی توبہ کی شرط یہ ہے کہ گناہ کو ہم چھوڑ دیں۔ اگر نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہی تھی تو نمازوں کا اہتمام کرنے لگ جائیں، کوئی گناہ ہوتا تھا گناہ کو چھوڑ دیں، اس پر نادم اور شرمندہ ہوں، اور آئندہ انہیں نہ کرنے کا پختہ ارادہ رکھتے ہوں۔ دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپس کے تعلقات کو بہتر کر لیں۔ آپس میں اگر ہمارے تعلقات خراب ہیں، رشتہ داروں سے تعلق خراب ہے، بھائیوں سے تعلق خراب ہے، تو اپنے تعلق کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ عظیم دن میں ہم نیکیاں کریں گے۔ اگر ہمارے تعلقات خراب ہوں گے تو یہ نیکیاں متاثر ہوں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے، جنہوں نے شرک نہیں کیا سوائے 2 آدمیوں کے جو آپس میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انذروا هذین حتی یصطلحا، انذروا هذین حتی یصطلحا، انذروا هذین حتی یصطلحا۔ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ تو میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کا خیر و خوبی سے استقبال کرنے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم آپس کے تعلقات کو بہتر کر لیں۔ اسی طریقے سے پختہ ارادہ ہو، پختہ عزم ہو کہ ان 10 دنوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے باضابطہ جیسے رمضان آتا ہے تو ہم پلاننگ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے، ذکر کا اہتمام کریں گے، ویسے ہی ان 10 دنوں کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی پلاننگ کریں۔ اگر ہم اپنے پیپر پر جو کام کرنے والے ہیں ان کاموں کو نوٹ کر لیں اور ان کاموں کو ترتیب سے انجام
انجام دینے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن ہیں زیادہ سے زیادہ اور بہتر طریقے سے گزر سکیں گے اور ان 10 دنوں کے مقام اور مرتبہ کو بھی ہم سمجھ سکیں گے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کرنے کے کام کون کون سے ہیں۔ ان 10 دنوں میں کرنے کے جو کام ہیں ان کاموں میں سب سے پہلے نمبر پر حج کرنا ہے، قربانی کرنی ہے۔ حج جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ حج جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی حج کرتا ہے اور حج کے دوران کسی طرح کے گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا ہے اور نہ ہی فحش کام کرتا ہے تو جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو ایسی کیفیت میں وہ ہوتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے حج کا۔ اور قربانی ذی الحجہ کے دن سب سے بہتر اگر کوئی عبادت ہے تو وہ قربانی ہے۔ اور قربانی میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ گھر کے افراد کی طرف سے الگ الگ جانور ذبح کیا جائے، ایک جانور میں سارے افراد کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کیف کانت الضحایا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، کہ ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کیا کرتا تھا۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی ایک بکری ذبح کرتا ہے اور اس بکری کو اپنے گھر کے تمام افراد کو اس بکری میں شامل کر لیتا ہے، اس حصے میں شامل کر لیتا ہے، تو گھر کے سارے افراد اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کرنے والے کاموں میں سے سب سے اہم کام حج کرنا ہے۔ لیکن کیا ہم میں سے ہر آدمی حج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی حج نہیں کر سکتا، ہر آدمی کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے۔ لیکن اللہ جس کے ساتھ ہم اور آپ معاملہ کرتے ہیں بڑا کریم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا دیالو ہے۔ اس نے ایسے لوگوں کے لیے چانس رکھا ہے کہ جو حج کو نہیں جا سکتے ہیں، گھر پر ہی ہیں، اگر وہ چاہیں تو کچھ کام کریں، ان کاموں کو کرنے کی وجہ سے اگرچہ اگر ان پر حج فرض ہے تو حج ساقط نہیں ہوگا، لیکن ان کو حج کا برابر ثواب ملے گا۔ وہ کون کون سے کام ہیں کہ اگر ہم ان کو کرتے ہیں تو حج کا برابر ثواب ملتا ہے، اسے نوٹ کر لیجئے اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ان کاموں کو کیجئے، تاکہ جو حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا گئے ہیں وہ جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں اور ان کو جتنا ثواب ملتا ہے ان کے ثواب میں ہم بھی ان اعمال کو انجام دینے کی وجہ سے شریک رہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر سنن ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے اور بیٹھ کر کے ذکر میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، کان لہ کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، تو اسے ایک حج اور ایک عمرہ کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ اس سے بڑھ کر انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حج اور عمرہ کا ثواب ہر دن حاصل کریں تو یہ چانس ہے، یہ گنجائش ہے کہ ہم ہر دن حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو بھی حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من مشى الى صلاة الجماعة فهي له كحجہ، جو آدمی جماعت کی نماز ادا کرنے کے لیے چل کر کے جاتا ہے اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ مسجد میں وضو کر کے چل کر جاتے ہیں جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے تو اللہ رب العالمین آپ کو اپنے کرم سے ایک حج کا ثواب دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اجر اور ثواب کیا ہو سکتا ہے؟
تیسری حدیث نوٹ کیجئے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فقراء صحابہ جو مہاجرین میں سے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے شکایت کی۔ شکایت کیا تھی ان کی؟ کہ مالدار لوگ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ حج اور عمرہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر پاتے، ہم حج اور عمرہ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہم پہ وہ بازی لے جاتے ہیں، وہ زیادہ نیکیاں کما لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں ایک عمل بتاتے ہیں کہ اگر تم اسے کرو تو تم مالداروں کے برابر اجر اور ثواب پاؤ گے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ تو گویا کہ اگر ہم ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمیں ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان فقیر صحابہ کو بتایا اور جا کر کے اس پر عمل کرنے لگے تو مالداروں نے بھی سنا اور مالدار بھی عمل کرنے لگ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مالداروں نے بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا تھا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ ایک آخری طریقہ یہ ہے، طبرانی الکبیر کی یہ روایت ہے اور علامہ البانی نے اس روایت کو بھی صحیح کہا ہے۔ میں جو بھی روایت بیان کر رہا ہوں اوتھینٹک روایت بیان کر رہا ہوں، اس لیے اس کو نوٹ کیجئے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم شيئا او يعلمه كان له كاجر حاج تاماً حجتہ۔ جو آدمی مسجد جاتا ہے وہ صرف دین کی کوئی بات سننا چاہتا ہے یا دین کی کوئی بات سکھانا چاہتا ہے تو اسے ایک مکمل حج کرنے والے حاجی کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی ہم مسجد گئے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دین کی کوئی بات سیکھیں یا دین کی کوئی بات سکھائیں، تو ہمیں ایک حاجی کے حج کرنے کا جو ثواب ملتا ہے اتنا ثواب ہمارے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ گویا کہ اگر ہم چاہیں تو مسجد کے لیے پیدل چل کر کے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو فجر کے بعد بیٹھ کر کے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو فرض نماز کے بعد ذکر کا اہتمام کر کے فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم چاہیں تو مسجد جا کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے دین کی گفتگو سن کر یا دین کی باتیں سکھا کر حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کرنے والے کاموں میں سے سب سے اہم کام حج اور عمرہ کرنا تھا۔ ہم حج کرنے نہیں جا سکتے تو گھر پر بھی رہ کر کے حج کر سکتے ہیں، اس کا بھی طریقہ ہم نے بتا دیا۔ اب آئیے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے کاموں میں سے دوسرا کام جانتے ہیں اور وہ ہے روزہ رکھنا۔ روزہ، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ اگر فرض روزہ رکھیں تو اس کی تو بات ہی الگ ہے، اگر نفلی روزہ رکھتے ہیں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفہ، کہ جو بندہ اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کی مسافت میں دور کر دیتا ہے۔ کتنے سال کی مسافت میں؟ 70 سال کی مسافت میں دور کر دیتا ہے ایک نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان کے پہلے 9 دنوں کو روزہ سے آباد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے فرماتے ہوئے سنتی ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے روزے رکھا کرتے تھے۔ 10 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا غلط ہے کیونکہ وہ عید کا دن ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا غلط ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آئیڈیل ہیں، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان 10 دنوں کے استقبال میں یہ شامل کر لیں کہ ہم ان 9 ذی الحجہ کے روزوں کا اہتمام کریں گے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ تو اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن 1 سے 9 تک اگر روزہ رکھتے ہیں تو زہے خوب، ورنہ 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا روزہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بہت زیادہ مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، یہاں تک کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے روزہ کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا مقام اور مرتبہ ہے عاشورہ کے روزہ کا، لیکن یہ گناہ کبائر نہیں ہوتے بلکہ صغائر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ ہم سے معاف کر دیے جاتے ہیں، اسی لیے عرفہ کے روزہ کا خاص اہتمام کریں۔ ان 10 دنوں کے استقبال میں روزہ سب سے زیادہ کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ ہم روزہ رکھیں گے تو نمازوں کی پابندی کر سکیں گے، روزہ رکھیں گے تو قرآن کی تلاوت کر سکیں گے، روزہ رکھیں گے تو ذکر کا اہتمام کر سکیں گے، روزہ رکھیں گے تو صدقات و خیرات کا اہتمام کریں گے، اور بھی بہت ساری نیکیاں کر سکتے ہیں، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بہت ساری نیکیوں کو اکٹھا کر دینے والی ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جو کام کرنے ہیں ان میں سے ایک اہم کام 5 وقت کی نمازوں کی پابندی اور پھر سنتوں اور نوافل کا اہتمام ہے۔ 5 وقت کی نمازیں تو ہمیشہ فرض ہیں، ان 10 دنوں میں بھی ان کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، لیکن سنتوں کا بھی اہتمام، نوافل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جب ہم ان کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ کے ہم محبوب بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ کہ میرے بندے نوافل کے ذریعہ مجھ سے قریب ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہوں۔ لہذا ہم یہ چاہیں گے کہ نمازوں کی پابندی اپنے لسٹ میں شامل کریں اور زیادہ سے زیادہ نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، راتوں میں جگ کر کے، فجر کی اذان سے پہلے جگ کر کے آدھا گھنٹہ کے لیے بھی جگیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ سے لو لگائیں، گر گرائیں، دعا کریں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اس کو عطا فرمائیں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ ہم اس کی دعا قبول کریں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ایک آخری کام جو ہے ان 10 دنوں میں کرنے والا وہ ہے ذکر کا اہتمام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ سال کے سارے دنوں میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن سب سے زیادہ عظیم ہیں، اور ان 10 دنوں کی نیکیاں بھی سال کے سارے دنوں کی نیکیوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہیں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ لہذا ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر اور زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کہا کرو، اور اس کے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات آج سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن مغرب کے وقت تک کہے جائیں گے۔ یہ کلمات یہ مطلق تکبیرات ہیں اور مقید تکبیرات بھی ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کہی جائیں گی، وہ کب سے کب تک؟ عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے ایام تشریق کے آخری دن عصر کی نماز کے بعد تک
مقید تکبیرات کہی جائیں گی۔ مقید تکبیرات کا مطلب ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات ہوں گی، اور مطلق تکبیرات کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم رہیں، ہر وقت، ہر جگہ، ہر آن، گھر میں ہوں، کام پہ ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، موقع ملتا ہے تو ہم پکارتے رہیں گے، زور زور سے پکاریں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہ لوگ ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے، زور زور سے تکبیر پکارا کرتے تھے، اور لوگ بھی سن کر کے ان کی تکبیر، لوگ بھی تکبیر پکارا کرتے تھے۔ عورتیں بھی تکبیر پکاریں گی لیکن وہ آہستہ تکبیر پکاریں گی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تکبیر پکاریں۔ اور آخری بات جو پیش کر کے اپنی ہم گفتگو ختم کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیں اور وہ قربانی کرنا چاہتے ہوں، ان کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں یہاں تک کہ وہ قربانی کر لیں۔ اس میں مخاطب وہ لوگ ہیں جو قربانی کا جانور خریدتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے ایک آدمی قربانی کرنا چاہتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی، کہ جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے ایک آدمی قربانی کرنا چاہتا ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ مخاطب وہ ہے جو قربانی کا جانور خریدتا ہے۔ گھر کے افراد جن کو بھی قربانی میں شامل کیا جائے گا ان سے مطلوب نہیں ہے، بلکہ جو جانور خریدتا ہے ان سے مطلوب ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں جو ہمیں ابھی سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کو نیکیوں سے، خیر سے، نیک اعمال سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھائی ہیں، ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے، آن لائن بھی ہمارے بھائی ہیں تو ان سے بھی کچھ سوالات کریں گے اور ان کو انعامات دیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا سوال ہے آف لائن جو ہمارے بھائی ہیں ان سے، آج ہم نے کس ٹاپک پر بات کی ہے؟ کون بتائیں گے؟ آپ بتائیے۔ ہاں، پہلے 10 دنوں کی اہمیت بتائیے۔ جی، آپ کا بھی جواب صحیح ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ امت محمدیہ کے اکثر لوگوں کی عمریں کب سے کب تک ہیں؟ آن لائن میں ہمارے جو بھائی ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں، ان سے پوچھا جائے گا۔ جی، 60 سے 70 سال، جواب صحیح ہے۔ کیا ایک انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے باپ یا اپنی ماں کی قسم کھائے یا جان کی قسم کھائے؟ جائز نہیں۔ کیوں؟ ایک اللہ کی قسم کھانی چاہیے۔ جواب صحیح ہے، ماشاءاللہ، جواب صحیح ہے، ایک اللہ کی قسم کھانی چاہیے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں نیک عمل کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی جی بتائیے۔ ہاں، سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، جواب صحیح ہے، جواب صحیح ہے۔ کوئی ہینڈ اٹھا رہے ہیں؟ ہاں، سال کے سب سے افضل دن کون سے ہیں؟ جی جی، عرفہ کا دن۔ سال کا سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے، سال کا سب سے افضل دن عرفہ کا دن، جواب صحیح ہے، لیکن وہ سارے دن ملا کر کے، بہت سارے دن کو اگر ہم ملائیں گے، یہ کہیں گے کہ سال کے دنوں میں سب سے افضل دن کون سے ہیں، تو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہو جاتے ہیں، لیکن صرف ایک دن اگر کہیں گے کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل ایک دن کون سا ہے تو عرفہ کا دن ہے۔ جی، جواب صحیح ہے آپ کا، ویسے ان کو بھی دیجیے انعام۔ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن؟
رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، جو جواب دے چکے ہیں وہ نہ دیں۔ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے جی، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ ہاں ماشاءاللہ، جواب صحیح ہے، جواب صحیح ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں، ان کو انعام دیجیے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے تئیں سماج میں بیداری کیسے پیدا کی جائے؟ ہمارے سماج میں ذی الحجہ کا اہتمام اتنا نہیں پایا جاتا جتنا رمضان کا اہتمام پایا جاتا ہے، حالانکہ ہم نے جان لیا کہ رمضان کے دنوں سے بھی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں، اہمیت رکھنے والے ہیں۔ تو کیا کیا جائے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا بھی سماج میں مرتبہ بڑھے، سماج میں لوگ اس کو اہمیت دینے لگیں؟ کیا کیا جائے؟ کیا کریں گے؟ آپ بتائیں گے آپ لوگ؟ جی کیا کریں؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ علماء کو چاہیے، دعات کو چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت، اس کے مقام اور مرتبہ کو سماج میں بیان کریں تاکہ لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو۔ اور عملی طور پر بھی ہم سب کو بھی چاہیے کہ سماج میں نیکی کا رجحان پیدا کریں۔ جب ہم روزے رکھیں گے، نیکیاں کریں گے، تو جیسے رمضان کا استقبال ہوتا ہے ویسے ہی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا بھی استقبال ہوگا۔ جواب صحیح ہے۔ ہم گھر پر رہ کر کے حج کا ثواب کیسے پا سکتے ہیں؟ کوئی بھائی ادھر جواب دیں گے؟ آپ ان کے والد صاحب بتا سکتے ہیں کیا؟ کیا کیسے؟ اشراق کی نماز، اشراق کی نماز، جی جی۔ کون سی نماز؟ کون سی نماز کے بعد؟ فجر کی نماز کے بعد، جی۔ اگر ہم مسجد میں بیٹھے رہیں گے، ہاں جی، تو اس سے ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ جواب صحیح ہے۔ اور بھی کون سا کام ہے کہ جس کو کریں تو ہمیں ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملے گا؟ کچھ سیکھیں یا سکھائیں تو اس میں بھی ایک حج کا ثواب ملتا ہے، جی ہاں۔ عرفہ کے دن کے روزہ کی کیا اہمیت ہے؟ نہیں، جو جواب دیے وہ نہیں، آپ ہاں آپ بتائیے آپ پہلے بات کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جی جواب صحیح ہے، جی جواب صحیح ہے۔ یعنی عرفہ کے روزہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انہی چند کلمات پہ ہم آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور عشرہ ذی الحجہ کا خیر و خوبی سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم۔